نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اصل موضوع پر بات کرنے سے پہلے میں ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ جو لوگ میری پوسٹ کے ویڈیو کے نیچے یہ کمنٹ کرتے ہیں کہ میں اپنے بولنے کی رفتار جو ہے وہ تھوڑی کم کر سکوں، تو میں ان سارے بھائیوں سے معذرت خواہ ہوں کہ میں اس کو کم نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ میری فطرت کا حصہ ہے، فطرت کا خاصہ ہے، یہ قدرتی چیز ہے کہ میں عام روٹین میں بھی بولنے میں تیزی کر جاتا ہوں۔ اگر میں آہستہ بولنے کی کوشش کروں گا تو الفاظ جو ہیں وہ میرا ساتھ نہیں دیں گے، الفاظ نہیں جڑ پائیں گے، فکریں نہیں جڑ پائیں گے، وہ آگے پیچھے ہو جائیں گے۔ تو اس لیے میں نے کئی دفعہ کوشش کی ہے، لیکن وہ صحیح ویڈیو نہیں بن پاتی یا صحیح طرح بات نہیں ہو پاتی۔ اس لیے میں دوستوں سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ مجھے اسی طرح برداشت کر لیں، اور کسی جگہ پہ کوئی کمی پیشی ہو جائے تو اس کی معذرت چاہتا ہوں کہ وہ اس چیز کو برا نہ منائیں۔ اب ہم اصل موضوع کی طرف بڑھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی پوری ہوگی، یعنی جماعت احمدیہ ہی وہ واحد جماعت ہے جو جنتی ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ وہ جماعت جو ہے وہ جنتی جماعت جو ہے، یعنی ناجی جماعت جو ہے وہ جماعت احمدیہ ہی ہے۔ تو اس بارے میں آپ کو مشکات کی ایک روایت سناتا ہوں۔ مشکات میں یہ مشہور و معروف روایت ہے جس کا ساروں کو اس بات کا علم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ میری امت بھی بنی اسرائیل کی طرح فرقوں میں بڑھ جائے گی۔ بنی اسرائیل کے 72 فرقے بنے اور میری امت کے 73 فرقے بنیں گے۔ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، ان میں سے سارے ہی جہنمی ہوں گے، سارے ہی ناری ہوں گے سوائے ایک کے۔ قالوا من ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا فرقہ ہوگا، وہ کون سی جماعت ہوگی جو ناجی ہوگی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، قالا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما انا علیہ و صحابی، وہ جو جنتی فرقہ ہوگا اس کی پہچان یہ ہوگی کہ اس کا طریق میرے اور میرے اصحاب کے طریق پر ہوگا، یعنی جو میرا حال ہوگا وہی اس کا حال ہوگا۔ اب یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ 72 فرقے جو ہوں گے وہ ایک طرف ہوں گے اور ایک جو ہوگا وہ ایک طرف ہوگا، یعنی 72 ناری ہوں گے اور ایک ناجی ہوگا۔ 72 جہنمی ہوں گے یعنی آگ میں ہوں گے، گمراہ ہوں گے، اور ایک جو ہے وہ جنتی ہوگا یعنی وہ حق پر ہوگا۔ تو اب ہمیں یہ 1974 کے آئین کی طرف چلتے ہیں کہ 1974 میں کیا ماجرا پیش آیا۔ اب 1974 میں 72 فرقوں کے جو علماء تھے وہ ایک طرف تھے، اور جماعت احمدیہ کے جو ارکان تھے، جماعت احمدیہ کے جو ممبران تھے وہ ایک طرف تھے۔ اب ان لوگوں نے یہ فیصلہ دیا کہ 72 فرقوں کے علاوہ 72 فرقوں کو چھوڑ کے قادیانی، جو اپنے آپ کو لاہوری بھی کہتے ہیں، یہ جو ہیں یہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ اب 72 جو ہیں وہ ایک طرف ہو گئے اور ایک جو ہے وہ ایک طرف ہو گیا، یعنی 72 نے کہا کہ ہم ٹھیک ہیں، یہ ایک جو ہے یہ خراب ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے کہ 72 جو ہوں گے وہ ناری ہوں گے اور ایک جو ہے وہ ناجی ہوگا۔ تو ان 72 نے اپنا 72 ہونا تسلیم کر لیا کہ واقعی ہم 72 ہیں اور یہ جو ہے یہ اکیلا ہے۔ اور پھر ہم نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ لینا ہے نا کہ 72 کس طرف ہیں اور ایک کس طرف ہے۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات بیان فرمائی، ما انا علیہ و صحابی، کہ اس کا طریق میرے اور میرے اصحاب کے طریق پر ہوگا، ان کا حال میرے اور میرے اصحاب کے حال پر ہوگا۔ اب 1984 میں دیکھیں کہ جو قانون جماعت احمدیہ کے متعلق بنایا گیا پاکستان میں کہ قادیانی اذان نہیں دے سکتے، پاکستان میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتے، وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، وہ اپنی مسجد میں لوگوں کو وہ اپنی مساجد نہیں بنا سکتے، وہ اپنی مسجد کے بعد مسجد نہیں لکھ سکتے، وہ تبلیغ نہیں کر سکتے، وہ قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتے، وہ شاعر اسلام نہیں استعمال کر سکتے، حتیٰ کہ جو بھی اسلامی پابندیاں یہ ہم پر لگا سکتے تھے انہوں نے وہ لگائیں پاکستان میں۔ اب جب ہم 1400 سال پہلے کا قانون دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر بالکل سیم یہی پابندیاں ان پر بھی لگائیں گی۔ کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب تھے وہ اذان کھلے عام نہیں دے سکتے تھے، وہ نماز کھلے عام نہیں پڑھ سکتے تھے، وہ کلمہ کھلے عام نہیں پڑھ سکتے تھے، وہ اپنی تبلیغ کھلے عام نہیں کر سکتے تھے، ایون کہ وہ یہ بھی نہیں کھلے عام کہہ سکتے تھے کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ تو اس لیے جو پابندیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لگائیں گی اور آپ کی اصحاب پر لگائے گی، بین ہی وہی پابندیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ما انا علیہ و صحابی کے
تحت جماعت احمدیہ عالمگیر پر لگائی گئی، جو کہ 1984 میں یہ قانون بھی ہے، جو کہ آج کل ہر بندے کو پتہ ہے کہ یہ قانون جماعت احمدیہ کا پاکستان میں یہ موجود ہے کہ یہ لوگ شاعر اسلام استعمال نہیں کر سکتے، بلکہ اس کے اوپر ان کو پھر سزائیں بھی دی گئی ہیں، ان کو زد و کوب بھی کیا گیا ہے، ان کو مارا بھی گیا ہے، قتل بھی کیا گیا، لیکن کوئی پیشی نہیں، کوئی ان کا جو مارنے والوں کا کوئی معاقبہ نہیں کیا گیا۔ تو بہرحال اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کے جو عقائد و نظریات ہیں کیا وہ بھی قرآن و حدیث کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں۔ اب ہم جماعت احمدیہ کے جو عقائد و نظریات ہیں وہ یہ ہیں کہ قرآن کریم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصہ میں نازل کیا گیا۔ اب اس قرآن پاک میں ایک آیت تو کیا، ایک لفظ تو کیا، ایک شوشہ بھی منسوخ نہیں ہے، نہ اس میں کسی قسم کی تحریف کی گئی ہے، نہ اس میں کسی قسم کا تغیر و تبدل کیا گیا ہے، نہ اس میں کوئی چیز منسوخ ہے، بلکہ جس طرح یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اترا گیا، ان پر نازل کیا گیا، اسی طرح یہ آج بھی موجود ہے اور قیامت کی صبح تک یہ موجود رہے گا، اور اس میں کسی بھی قسم کا کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ اس کے سارے احکام جو ہیں وہ ماننا ضروری ہیں، فرض ہیں۔ ان سارے احکامات میں سے اگر وہ 700 بھی احکام ہیں تو ان 700 احکام میں سے ایک حکم کو بھی نہ ماننے سے انسان اپنے اوپر جہنم کا دروازہ اپنے لیے کھول لیتا ہے۔ یہ ہمارا قرآن کریم کے بارے میں اعتقاد ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ اعتقاد ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جس کے ساتھ کسی بھی قسم کا شرک لازم نہیں ہے، صفات میں یا ذات میں یا کسی بھی چیز میں شرک لازم نہیں ہے۔ وہ خدا تعالیٰ واحد خدا ہے، اس کے ساتھ اس کا کوئی کسی قسم کا شریک نہیں ہے، مارتا بھی وہی ہے، زندہ بھی وہی کرتا ہے، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے، دینے والا بھی وہی ہے، بچے بھی وہی دیتا ہے، بیٹیاں بھی وہی دیتا ہے، سب کچھ وہی کرتا ہے۔ ہمارا کسی بھی پیر کے بارے میں جو قبر میں موجود ہے اس کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ یہ پیر ہمیں بیٹیاں لے کے دیتا ہے اللہ تعالیٰ سے، یہ بیٹے لے کے دیتے ہیں، ہمارا یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بالکل بھی عقیدہ نہیں ہے۔ وہ خدا ایسا خدا ہے کہ جو صفات اس کی شروع ازل سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک تھیں، وہی صفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اب تک ختم نہیں ہوئی، بلکہ وہی صفات ہیں جو قیامت کے دن تک باقی رہیں گی اور ساری اب تک باقی رہیں گی، جو کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی۔ یہ ہمیشہ کے لیے اس کی صفات ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ اب ہم آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے افضل نبی اور رسول ہیں۔ ان کے بعد کوئی بھی ایسا شرعی نبی نہیں آ سکتا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو منسوخ کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے نہ ہو۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی گئی تعلیم، دی گئی شریعت میں سے جیسے کہ میں بتا چکا قرآن کریم ہے، اس میں ایک بھی شوشہ، ایک بھی آیت، ایک بھی لفظ نہ منسوخ ہے، نہ اس میں کوئی تحریف کی گئی ہے، نہ کوئی تغیر و تبدل کیا گیا ہے۔ ہاں، تراجم و تفسیر میں تغیر و تبدل کیا گیا ہے، جس کے بارے میں مزید میں آگے وضاحت کروں گا۔ اب ہم آگے ارکان ایمان یا ارکان اسلام جتنے بھی ہیں ان ساروں پر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جماعت احمدیہ کا اعتقاد ہے، جماعت احمدیہ کا ایمان ہے کہ اس میں سے کسی ایک کا بھی انکار انسان کو مسلمانی سے، اسلام سے نکال دیتا ہے، اور اس میں کسی بھی ایک چیز کا انکار انسان کو کافر اور مرتد اور دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ ارکان ایمان کا بھی یہی معاملہ ہے کہ ارکان ایمان میں سے بھی ایک رکن کا بھی جو انکار ہے وہ انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ تو جب ان سارے ارکان ایمان اور ارکان اسلام کو ماننے کے باوجود اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ جماعت احمدیہ کے فرد جو ہیں وہ نان مسلم ہیں، وہ غیر مسلم ہیں، وہ کافر ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کہنے والا ہے وہ خود کلمہ کفر اسی پر لوٹ گیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ جو کسی مسلمان کو، جو کسی کلمہ گو کو کافر کہتا ہے تو وہ کلمہ کفر اسی کہنے والے پر لوٹ جاتا ہے۔ تو اس لیے جو ہمیں کہتے ہیں وہ خود اپنا مواقبہ کریں، خود اپنا محاسبہ کریں۔ اب ہم چلتے ہیں آگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیش گوئی فرمائی تھی کہ آخری زمانے میں ایک مسیح آئے گا، ایک امام مہدی آئے گا۔ تو اب ہم وہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کون سا زمانہ متعین کیا تھا کہ وہ کس زمانے میں یہ مسیح اور مہدی آئیں گے، یعنی یہ جو نشانی بتائی تھی، جو زمانہ بتایا تھا، وہ کون سا زمانہ تھا۔ اب وہ زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ یوشک علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، کہ گمان ہے کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جب اسلام صرف نام کرایا جائے گا، ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، کہ قرآن پاک جو ہے وہ صرف رسم کے طور پر رہ جائے گا۔ جس طرح یہ آپ دیکھتے ہیں کہ عدالتوں میں قسمیں کھانے کے لیے، گھر میں سجانے کے لیے، بیٹیوں کے ساتھ شادی بیاہ کرنے کے لیے، جھوٹی قسمیں کھانے کے لیے،
اور تبرکات کے لیے رہ جائے گا. لوگ اس پہ عمل کرنا چھوڑ دیں گے, بس الفاظ کو دیکھیں گے, اس کے معنی و مفہوم تفسیر سے لوگ بالکل روگردانی کر لیں گے. پھر فرمایا مساجدہم وہی عامرۃ وہی خراب من الہدیٰ, کہ ان کی جو مساجد ہیں وہ بظاہر تو آباد ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی. اب آج کل مساجد میں پاکستان میں انڈیا میں یہ پہلے بھی جو مساجد میں ہو رہا تھا فضائل اعمال کے درس دیے جا رہے ہیں جس میں شرک اور بدعت اور انتہا کی اس طرح کی چیزیں بھری ہوئی ہیں, اور پھر یہ مساجد میں یہ علماء کس طرح کی تعلیم دے رہے ہیں, مساجد میں لوگوں کے ساتھ کس طرح کیا کیا ہو رہے ہیں, یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, ساروں کو پتہ ہے اس بات کا, سوشل میڈیا پہ اس بات کی آج کل چرچا رہتا ہے. اب آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ علماءہم شر من تحت عدیم السماء, کہ ان کے جو علماء ہیں وہ آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ ان کے علماء آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے, تو کیا آج کے زمانے میں کیا ایسا یہ بات موجود نہیں ہے, کیا ایسی یہ بات حقیقت نہیں ہے کہ ان کے جو علماء ہیں وہ آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہیں؟ کیونکہ فتنے انہی میں سے نکلیں گے اور انہی میں لوٹ جائیں گے. یعنی کہ ایک بندہ دوسرے فرقے کے لوگوں کو کافر کہتا ہے, دوسرا فرقہ تیسرے بندے کے فرقوں کو کافر کہتا ہے. جیسے کہ میں کل بھی یہ ویڈیو بنا چکا ہوں کہ احمد رضا خان بریلوی نے اپنے نہ ماننے والوں کو کافر کہا ہے, مرتد کہا ہے, یہ تک کہا ہے کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, اور جو ان سے کوئی مسلمان نکاح کرتا ہے تو اس کا جو اولاد ہے وہ ولد الزنا پیدا ہوتی ہے. تو پھر یہ اس طرح کی باتیں کرنے کے بعد پھر کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمارے علماء جو ہیں وہ تو بڑے انصاف پسند ہے, وہ تو صلح پسند ہے. یہ تو وہی قرآن پاک کی بات آتی ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. یہ تو وہی حساب ہے. اب دیکھیں کہ ایک زمانہ, اب یہ زمانہ ایسا آ گیا ہے, اب نہیں یہ 200 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں, اب سے 200 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں کہ ہر بندہ اپنے مرضی کا ترجمہ کر رہا ہے, اپنی مرضی کی تفسیر کر رہا ہے, اپنی مرضی کا مفہوم نکال رہا ہے, اپنی مرضی کا استنباط نکال رہا ہے. وہ اس طرح ایک بندہ کہتا ہے کہ جناب قرآن پاک میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں, دوسرا بندہ اسی قرآن سے یہ کہتا ہے کہ نہیں جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وفات پا گئے ہیں. پھر ایک بندہ کہتا ہے کہ نہیں جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر جگہ موجود ہیں. اب دوسرا بندہ اسی قرآن سے دلیل دیتا ہے کہ نہیں جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وفات پا چکے ہیں. پھر وہی بندہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ نور ہیں, بشر نہیں ہیں. دوسرا بندہ پھر کہتا ہے کہ نہیں جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ نور نہیں ہے بلکہ بشر نہیں بلکہ نور ہے. یہ قرآن پاک سے سارے بندے اپنے مفہوم و مطالب نکال رہے ہیں. اب اس کے علاوہ یہیں پر بات نہیں ہوا, بلکہ قرآن پاک میں سے ہر بندہ ایک آیت پکڑ کے دوسری آیات کا انکار کر کے یہ کہتا ہے کہ نہیں جی یہ سچی ہے, اور دوسرے فرقوں کو کافر قرار دے رہا ہے. جیسے کہ میں نے یہ نور و بشر کی آپ کو بات بتائی, جو کہ یہ دیوبندیوں میں اور بریلیوں میں اور اہل حدیث میں یہ تو بڑا مشہور و معروف مسئلہ نور و بشر کا, زندہ کا, وہ جو کہتے ہیں کہ وہ پردہ فرما گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, تو اہل حدیث کہتے ہیں کہ نہیں جی وفات پا چکے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں, اولیاء سنتے ہیں, اولیاء ہر جگہ موجود ہیں. پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ ان کا عقیدہ ہے کہ وہ جناب مدد بھی کرتے ہیں, وہ ان کو پکارے ہیں تو وہ بات بھی سنتے ہیں, جواب بھی دیتے ہیں. تو ایسے عقیدے یہ رکھتے ہیں. پھر دوسرا جو ماننے والے ہیں, جو دوسرے اس کو نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں نہیں جی مدد جو ہے وہ تو صرف خدا تعالیٰ ہی کرتا ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم اسی کی بات کرتے ہیں اور اسی کی مدد مانگتے ہیں, وہی مدد کرنے والا ہے. تو وہ بندہ بھی قرآن سے دلیل دیتا ہے. تو ان دونوں میں سے پھر حق پر کون ہوا؟ اب ان دونوں میں سے جو بندہ دونوں ہی باتیں اپنے قرآن کی طرف منسوب کر کے کہہ رہا ہے کہ وہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے, تو اب تیسرا بندہ جو سننے والا ہوگا وہ تو کنفیوز ہوگا نا یار, کہ یار اس میں سے حقیقت کیا ہے. جو پہلا بندہ کہتا ہے قرآن پاک کہتا ہے کہ جناب آپ قرآن پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں, وہ بھی قرآن سے دلیل دے رہا ہے. جو کہتا ہے کہ نہیں جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں ہے بلکہ بشر ہیں, وہ بھی قرآن سے دلیل دے رہا ہے. تو دونوں میں سے سچا کون ہوا؟ تب جب یہ زمانہ آ گیا کہ ہر بندہ اپنی مرضی کے مفہوم نکال کے, اپنی مرضی کا مطالب نکال کے عوام الناس کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, تو اس زمانے میں پھر کیا ہونا چاہیے؟ کیا اس زمانے میں کسی ایسے مسئلے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ وہ مسئلے آئے گا, وہ امام مہدی آئے گا؟ تو نواب صدیق حسن خان صاحب بھوپالی اپنی کتاب میں یہ بات بیان فرماتے ہیں, حجج الکرامہ میں یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ 13ویں صدی ختم ہونے میں کچھ سال باقی ہیں. اگر اس سال کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے امام مہدی کو بھیج دیا تو ٹھیک, نہیں تو اگلی صدی کے شروع میں اللہ تعالیٰ امام مہدی کو ضرور بھیج دے گا. اب میں یہ حوالے, چونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو جانی ہے تو اس لیے میں حوالے یہ اسکپ کر رہا ہوں. اگر کسی کو اس طرح کے حوالے چاہیے ہوں گے جو میں ویڈیو میں بیان کر رہا ہوں تو وہ مجھ سے ضرور مانگ سکتا ہے, میں ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو حوالے اصل اسکین کے ساتھ پیش کر دوں گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب جب یہ زمانہ آ گیا کہ اسلام صرف جو ہے وہ نام کرایا گیا, ہر بندہ اپنی مرضی کے مفہوم نکال رہا, لوگ عیسائی در عیسائی اور جوگ در جوگ عیسائی, لوگ اسلام کو چھوڑ رہے ہیں, اسلام پر تہمت لگا رہے ہیں, بلکہ بڑے بڑے نامور جو اسکالر تھے وہ اسلام کو چھوڑ کے عیسائی کی طرف جا رہے تھے, الحاد کی طرف جا رہے تھے. یعنی اسلام پہ
سخت قسم کا دور آیا ہوا تھا، اور وہی دور تھا جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی تھی کہ اس زمانے میں امام مہدی علیہ السلام جو ہیں وہ دنیا میں آئیں گے، جو کہ طاہر القادری بھی یہ بات بیان کرتا ہے الآیات بعد المئتین حدیث کے تحت، کہ اس حدیث کے تحت امام مہدی کو آج سے تقریباً 100 سال پہلے تک آ جانا چاہیے تھا۔ یہ بھی سوشل میڈیا پہ کلپ ہے، میں اس انشاءاللہ ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس لنک کو لگا دوں گا، آپ طاہر القادری کے وہ پیٹ الفاظ سن سکتے ہیں کہ جس میں وہ یہ بات بیان کرتے ہیں کہ اس حدیث کے تحت الآیات بعد المئتین کہ امام مہدی کی جو نشانیاں وہ 200 سال بعد ظاہر ہوں گی۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس الآیات بعد المئتین میں جو الف لام ہے وہ الف لام 1000 سال کے بعد ہے، یعنی کہ 1000 سال کے اوپر 200 سال آئیں گے، یعنی 1200 سال بعد امام مہدی کی نشانیاں ظہور میں آئیں گی۔ تو اس حدیث کی تشریح بیان کرتے ہوئے طاہر القادری صاحب یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے تحت امام مہدی کو آج سے 125 سال پہلے تک آ جانا چاہیے تھا، جبکہ امام مہدی علیہ السلام واقعی 125 سال پہلے اس دنیا میں موجود تھے، لیکن انکار کرنے والوں نے انکار کر دیا۔ وہ بات تو وہ یہ کہ زمانہ ایک وقت انتظار کرتا رہتا ہے کہ اب خدا کسی مسلح کو بھیجے گا، جب خدا اس مسلح کو بھیجتا ہے تو لوگ حسب معمول اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو بھارت تو اس زمانے میں لوگ اسلام پر اعتراض کر رہے تھے، طرح طرح کے الزامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، امہات المومنین پر، اور دوسری دیگر اسلامی حسنوں پر اعتراض کر رہے تھے۔ تو اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے جب امام مہدی علیہ السلام کا مبعوث فرمایا تو اس امام مہدی علیہ السلام نے دنیا میں قرآن پاک کی عظمت و بڑائی کو بیان کیا، دنیا میں یہ ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس زمانے میں ہی صرف نہیں بولتا تھا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ آج کے زمانے میں بھی بولتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ اس زمانے کے بعد خاموش نہیں ہوا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی جو سننے کی سکت ہے، وہ سننے کی سکت کے ساتھ ساتھ بولنے کی سکت بھی برقرار ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بولنے کی سکت نعوذ باللہ من ذالک ختم ہو چکی ہے اور صرف سننے کی سکت رہ گئی ہے۔ تو اس لیے پھر اللہ تعالیٰ کے الہامات جو وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق امام مہدی علیہ السلام کا مبعوث فرمایا آخری زمانہ میں، تو اس امام مہدی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم کلام بھی ہوا، جیسا کہ صحیح مسلم کی بھی روایت ہے کہ فَأُوحَى اللَّهُ إِلَىٰ عِیسیٰ ابن مریم، کہ جب اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کی طرف وحی کرے گا۔ تو یہ عیسیٰ ابن مریم کا نام جو لفظ مستعمل ہے، میں یہاں پر یہ بات کی بھی وضاحت کر دوں تاکہ سننے والے یہ تاثر نہ لیں، جو ہمارے نون احمدی ہیں وہ یہ نہ کہیں کہ دیکھیں جی یہ تو خود مان رہے کہ عیسیٰ ابن مریم کا نام لے رہے ہیں۔ تو ہم ان کو یہاں پر ایک چھوٹی سی بات یہ بیان کر دیتے ہیں کہ اگر وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بجسم عنصری زندہ آسمان پر ثابت کر دیتے ہیں تو آنے والے مسیح کے متعلق جتنی بھی پیش گوئیاں ہیں وہ بے شک آپ اپنے عیسیٰ ابن مریم جو رسول الہ بنی اسرائیل تھے ان کے متعلق فٹ کر لیجئے گا کہ ٹھیک ہے جی انہی کے متعلق آ گیا ہے۔ اور اگر آپ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ نہیں کر سکتے، ثابت نہیں کر سکتے، عیسیٰ علیہ السلام کو بجسم عنصری زندہ آسمان پر ثابت نہیں کر سکتے، تو پھر ماننا پڑے گا کہ یہ کسی اور وجود کے متعلق آ گیا جن کو عیسیٰ ابن مریم کا نام صفاتی طور پر دیا گیا ہے، اور یہ وہی ہیں جو امامکم منکم کے تحت اسی امت میں سے ہونا تھا، یعنی وہ اسی امت میں سے آئیں گے اور اسی امت میں وہ پیدا ہوں گے، کیونکہ منکم کی لفظ موجود ہے جس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وہ اسی امت میں پیدا ہوں گے۔ تو جب امام مہدی علیہ السلام دنیا میں آئے تو انہوں نے یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس زمانے میں بھی بولتا تھا اور آج کے زمانے میں بھی بولتا ہے، اور قرآن پاک کی جو غلط تشریحات، غلط مفہوم، غلط سیاق و سباق سے غلط استنباط نکالے گئے ان ساروں کو رفع کر کے نبی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے عوام الناس تک پہنچایا کہ یہ ہے اصل تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اپنی کسی قسم کی کوئی تعلیم پیش نہیں کی، اپنی شریعت پیش نہیں کی، اپنا کوئی الگ مذہب نہیں بنایا، اپنا کوئی الگ قرآن نہیں بنایا، اپنی کوئی الگ تعلیم نہیں دی، بلکہ وہی تعلیم دی جو پہلے کھو چکی تھی، جس کو لوگ بھلا چکے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو بھلا چکے تھے، چونکہ اس شریعت میں کوئی بھی کسی قسم کی تنسیخ نہیں ہو سکتی، کوئی بھی کسی قسم کا رد و بدل نہیں ہو سکتا، تو اس لیے لوگوں نے رد و بدل تو نہیں کیا، لیکن تفسیری لحاظ سے، تشریحی لحاظ سے، استنباطی لحاظ سے اس میں ایسے معنی مفہوم بیان کر دیے کہ آج علماء اپنے منہ سے یہ اقرار کرتے ہیں کہ اگر آج کے زمانے میں اگر کوئی قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ بغیر استاد کے پڑھے گا تو وہ گمراہ ہوگا۔ کوکب نورانی صاحب بھی اپنے وہ جیو نیوز کے چینل پہ بڑے دھڑلے کے ساتھ، بڑے وہ واہیات انداز کے ساتھ یہ بات بیان کرتے ہیں کہ جی قرآن پاک کو آپ نے ترجمے کے ساتھ اگر پڑھنا تو بغیر استاد کے اگر آپ پڑھیں گے تو اس سے آپ کو نقصان ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک۔ جبکہ یہ بندہ، یہ بات بیان کرنے والے علماء یہ بھول چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے متعلق یہ بات بیان فرماتا ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی اقوم، کہ یہ قرآن پاک لوگوں کو سیدھا راہ دکھاتا ہے، لیکن مولوی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، یہ قرآن پاک اگر اکیلے پڑھو گے بغیر استاد کے
تو یہ نعوذ باللہ من ذالک گمراہ کر دے گا۔ تو اس طرح کے عقیدے جب لوگوں میں پھیل گئے ہیں تو اس وقت پھر ضرور تھا کہ خدا کی طرف سے کوئی آئے اور وہ آ کے ان ساری مصیبتوں کو، ان سارے مشکلات کو، ان سارے مسائل کو حل کرے کہ واقعی تم جس مصیبتوں میں، تم جس تفسیروں میں، جس تشریحات میں تم پھنسے ہوئے ہو، اصل میں وہ یہ مفہوم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جس کو میں اثر نو میں نے دوبارہ زندہ کیا ہے۔ اس سے یہ قطعی مراد نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ راہ کوئی مرزا صاحب نے بنائی ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پر ہی قدم رکھا ہے۔ اب دیکھیں میں آپ کو ایک اور روایت کی طرف لے کر چلتا ہوں جو صحیح مسلم کی روایت ہے اور صحیح بخاری کی روایت ہے، کتاب التفسیر سورۃ جمعہ زیر آیت وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخرین کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ آخرین میں بھی مجھے مبعوث فرمائے گا، یعنی ایک ذلی و بروزی طور پہ جب یہ بات بیان فرمائی گئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخرین سے کون لوگ مراد ہیں؟ یعنی جب آخرین میں یہ جب حالات بگاڑ پیدا ہوں گے، یعنی کہ آخرین جب آئے گا تو آخرین میں کون لوگ مراد ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ اس کے بعد صحابہ نے پھر پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی، صحابہ نے پھر پوچھا، تو تیسری دفعہ پوچھنے کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ لو کان الایمان معلقا بسریہ لنالہ رجلا اور رجالا من ہؤلاء۔ یہ صحیح بخاری کتاب التفسیر سورۃ جمعہ زیر آیت وآخرین منہم لما یلحقوا بہم میں بھی ہے، اور یہی صحیح مسلم کتاب التفسیر سورۃ جمعہ زیر آیت وآخرین منہم لما یلحقوا بہم میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ تو اس لیے کہ جب ایمان سریہ پر چلا جائے گا تو ان میں سے، یعنی حضرت سلمان فارسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے یہ بات بیان فرمائی کہ ان میں سے کچھ لوگ ہوں گے یا ایک شخص ہوگا جو اس آسمان سے، اس ستارے سے اس ایمان کو واپس لے کے آئے گا، یعنی جس کو لوگ تعلیم کو بھول جائیں گے، شریعت کو بھول جائیں گے، شریعت میں رد و بدل نہیں کریں گے لیکن شریعت کو بھول جائیں گے، تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ایسے وجود کو پیدا کرے گا، ایسے اشخاص کو پیدا کرے گا جو اس کو دوبارہ واپس دنیا میں زندہ کر کے لائے گا، کیونکہ نبی کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ جو بگاڑ پیدا ہو گیا ہوتا ہے امت میں، جو چیزیں بگڑ گئی ہوتی ہیں، جو چیزیں غلط مفہوم پھیل گئی ہوتی ہیں، اس کو ختم کر کے عوام الناس کو سیدھا راہ دکھانا ہوتا ہے۔ جو عوام الناس کو علماء کرام نے جو اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم علماء ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک میں یہ کہتا ہے کہ علماء تو وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، لیکن یہ آج کل کے علماء وہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے بالکل بھی نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے تو وہی ڈرتا ہے جو عالم ہے، جو علم والے ہی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، لیکن یہ جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ سے بالکل بھی نہیں ڈرتے۔ تو مرزا صاحب نے اس پیغام کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں لائے، شریعت کو دوبارہ زندہ کیا، یعنی دوبارہ لوگوں کے سینوں میں بھرا کہ یہ ہے اصل تعلیم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں لائے تھے، تو اس تعلیم کو لوگوں تک پہنچایا۔ مگر ہمارے عوام الناس نے جھٹ سے انکار کر دیا، یہ بھی نہیں دیکھا کہ مرزا صاحب کے بارے میں جو ان کے وقت کے علماء تھے انہوں نے ان کے دعوت سے پہلے تک کیا باتیں بیان کی ہیں، کہ وہ کس طرح کی شخصیت تھی، ان کا علمی لیول کیا تھا، ان کا ذاتی لیول کیا تھا، ان کا اخلاقی لیول کیا تھا، تو وہ ایک تعریف کے کلاب میں زمین و آسمان کے کلاب میں ملا دیتے ہیں، زمین و آسمان کو ملا دیتے ہیں تعریف کرتے ہوئے مرزا صاحب کی دعوت سے پہلے، لیکن جیسے ہی دعویٰ کرتے ہیں مرزا صاحب کہ میں خدا کی طرف سے ہوں اور مجھے خدا نے صدی کا مجدد بنایا اور عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، تو وہ سارے جو تعریفی کلمات تھے ان ساروں نے اس تعریفی کلمات کو پس پش ڈال کے مرزا صاحب پر دعویٰ داغ دیا کہ نہیں جی مرزا صاحب جو ہیں وہ خدا کی طرف سے نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے یہ جھوٹ بولا، اور پھر وہ جو تعریفی کلمات تھے وہ دشمنی میں بدل گئے، اور پھر وہ تعریفی کلمات کی بجائے دشمنی کلمات آ گئے کہ جو انہوں نے حقیقت کو بھی پس پش ڈال دیا، اور پھر ایک جو خدا کی طرف سے مرسل آیا، جو کہ ہمیشہ جب بھی کوئی خدا کی طرف سے آتا ہے تو اس کے ساتھ ہنسی ٹھٹھا ہی کیا جاتا ہے، جو کہ سورہ یاسین میں یہ بھی اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ جب بھی خدا کی طرف سے کوئی آتا ہے تو لوگ اس کے ساتھ ہنسی ٹھٹھا کرتے ہیں، اور یہی کام انہوں نے مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کے زمانے میں کیا کہ جب انہوں نے دعویٰ کیا کہ میں خدا کی طرف سے آیا ہوں اور یہ میرا دعویٰ ہے، تو لوگوں نے تعریفی کلمات کو چھوڑ کے، ساری باتوں کو چھوڑ کے، اسلامی خدمات کو چھوڑ کے مخالفت پہ ہاتھ دھر لیا، مخالفت پہ کمر کس لی، اور کفر کے فتوے لگائے، واجب القتل کے فتوے لگائے، مال چھیننے کے فتوے لگائے، گالیاں دی گئی، فتوے دیے گئے، ہر قسم کی گویا مخالفت کرنے میں انہوں نے ثواب سمجھا، لیکن وہ یہ بھول گئے تھے کہ جس کے ساتھ خدا ہو اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوتا۔ پھر میں اس بات کی بھی آگے مزید وضاحت کرتا ہوں کہ اگر مرزا صاحب خدا کی طرف سے نہیں تھے، اگر مرزا صاحب خدا کی طرف سے نہیں تھے تو قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ یہ بات بیان فرماتا ہے سورہ مجادلہ میں کہ کتب اللہ لا اغلبن انا ورسلی، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ چھوڑا ہے کہ میں اور میرے رسول ہی ہمیشہ غالب آئیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات لکھ دی ہے تو پھر شروع دن سے لے کے آج کے دن تک، جو آج تاریخ ہے، اس دن تک جماعت احمدی کے لوگ ہی ہمیشہ کیوں غالب آ رہے ہیں؟
اگر غلبے سے مراد یہ تعداد کا زیادہ ہونا تو پھر تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے، کیونکہ قرآن پاک تو یہ کہتا ہے کہ بہت کم لوگ ایمان لاتے ہیں، زیادہ لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ جیسا آج آپ کے سامنے موجود عیسائیت کی یہ مثال موجود ہے کہ عیسائیت تعداد میں زیادہ ہیں لیکن وہ گمراہ ہو چکے ہیں۔ اب پاکستان میں اگر یہ دیکھیے ریشو دیکھیے پاکستان میں اور انڈیا میں، تو پاکستان میں اور انڈیا میں جو ماننے والوں کی تعداد ہے، مطلب ایک فرقے کی تعداد دیکھیے تو وہ بریلوی فرقہ ہے۔ اب بریلوی فرقوں کے جو عقیدے ہیں وہ ساروں کو پتہ ہے کہ وہ شرک سے بھرے پڑے ہیں۔ سارے لوگوں کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ بریلوی جتنا مشرک بندہ کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ اب بریلوی اور ہندو یہ تقریباً قریب ہی ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ بریلویوں کا مردہ جو ہے وہ لیٹا ہوا ہے اور جو ہندوؤں کا وہ کھڑا ہوا ہے، یعنی کہ جو ان کا مورتی ہے وہ جو بت ہے وہ کھڑا ہوا ہے اور بریلویوں کا جو ہے وہ لیٹا ہوا ہے، فرق اتنا ہی ہے۔ باقی وہ بھی چادریں چڑھاتے ہیں، یہ بھی چادریں چڑھاتے ہیں۔ بہرحال تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ غلبہ کس کو ملا؟ جماعت احمدیہ کے لوگوں کی شدید ترین مخالفت کی گئی، ہر طریقے سے روکا گیا۔ پاکستان میں کافر ڈکلیئر کیا گیا، جیسے کہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں۔ تبلیغ سے روکا گیا، کلمے سے روکا گیا، حتیٰ کہ ہماری مساجد سے کلمے مٹائے گئے۔ ہمارے خلیفۃ مسیح رابع کو گرفتار کرنے کی مذموم کوشش کی گئی، لیکن فتح کس کو ہوئی؟ کس کو کامیابی ملی؟ کس کو کامرانی ملی؟ اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ تھا؟ یہ مخالفین احمدیت کیوں اپنے دانت پیستے پیستے قبروں میں چلے گئے لیکن یہ جماعت احمدیہ کا بال بھی باقی نہیں کر سکے؟ کیا اب بھی آپ کو یہ نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ جماعت احمدیہ کے ساتھ ہے؟ کیا اب بھی آپ کو یہ نہیں لگتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی تھی وہ جماعت احمدیہ کے بارے میں ہی تھی؟ کیا اب بھی آپ کو یہ لگتا ہے کہ جماعت احمدیہ جو ہے وہ خدا کی طرف سے جماعت نہیں ہے بلکہ یہ کوئی اپنی مصنوعی یا من گھڑت جماعت ہے جو انگریزوں نے کھڑی ہے؟ یار یہ کس منہ سے انگریز کا نام لیتے ہیں؟ پھر یہ خود اب آپ نے یہ دیکھا ہوگا، اب آپ خود یہ سنیں، یہ کہتے ہیں جی مرزا صاحب نے انگریز کے کہنے سے دعویٰ نبوت کیا۔ اب مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ اگر مرزا صاحب نے انگریز کے کہنے پہ دعویٰ نبوت کیا ہے تو پھر مرزا صاحب کو کیا ضرورت تھی کہ انگریزوں سے مناظرے کرتے، انگریزوں سے مبالغے کرتے؟ انگریزوں سے مراد یہ جو عیسائی اقوام ہے۔ اب عبداللہ اتھم کون تھا؟ ظاہر سی بات ہے وہ کوئی دیوبندی یا بریلوی یا اہل حدیث تو نہیں تھا۔ ہاں اگر یہ مانتے کہ نہیں جی وہ تو اہل حدیث تھا یا بریلوی تھا پھر تو یہ مان لیں، پھر تو کہیں گے نہیں جی یہ تو ہمارا بندہ تھا، لیکن یہ عبداللہ اتھم تھا۔ عبداللہ اتھم عیسائی تھا جو کہ پیدا مسلمان ہی ہوا لیکن بعد میں عیسائی ہو گیا، ان کا بڑا مبلغ بنا تو عیسائیوں کا۔ تو مرزا صاحب نے اس بندے کے ساتھ مبالغہ کیا کہ میں تمہارے ساتھ میں اس بندے کے بارے میں پیشگوئی کی کہ وہ بندہ حاویہ میں گرے گا، 15 مہینے کے اندر حاویہ میں گرے گا، اور پیشگوئی بشرطے کہ وہ حق کی طرف رجوع نہ کرے۔ لیکن جی حق کی طرف رجوع نہ کرے کہ الفاظ کو کھا کرے، باقی پیش کر دیتے ہیں کہ دیکھیں جی مرزا صاحب کی پیشگوئی پوری نہیں ہو، چونکہ اصل میں ہمارا یہ موضوع پیشگوئی نہیں ہے تو اس لیے میں اس چیز کو آگے کرتے ہوئے، کیونکہ میں نے اس بارے میں ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے عبداللہ اتھم کی پیشگوئی کے بارے میں جو میرے یوٹیوب چینل پہ موجود ہے، میں انشاءاللہ اس کے ڈسکرپشن میں لنک لگا دوں گا۔ عبداللہ اتھم کے بارے میں، محمدی بیگم کے بارے میں، پنڈت لیکھ رام کے بارے میں، یہ 3 پیشگوئیوں کے بارے میں ویڈیو میں نے ذکر کیا ہے، انشاءاللہ میں اس کو لنک ڈسکرپشن میں لگا دوں گا۔ تو عبداللہ اتھم جو تھا وہ عیسائی تھا، اس کے ساتھ مبالغے کیے گئے، مناظرے کیے گئے۔ اگر عیسائیوں نے ہی مرزا صاحب کو کھڑا کیا تھا تو مرزا صاحب کو عیسائیوں سے مناظرہ کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ عیسائیوں کے خدا کو مارنے کی کیا ضرورت پیش آئی کہ وہ کہیں کہ یار اسی تینوں کھڑا کیتا ہے نبوت دا، تو ساڑھے منجی ٹھوک دیتی ہے، ہمارے خدا کو تم نے مردہ کر دیے۔ آپ یہ تصور کر سکتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ خود اپنے آپ میں امیجن کریں، کوئی اسکیچ بنائیں کہ آپ نے اپنے دماغ سے کسی ایک بندے کو کھڑا کر دیا ہے کہ آپ نے میری منشا کے مطابق کام کرنا ہے۔ اب آپ کے نزدیک جو معتبر ترین ہستی ہے وہ چاہے کوئی بھی ہو، اب جس بندے کو آپ نے اپنے دفاع کے لیے کھڑا کیا کہ نہیں جی آپ نے ہماری طرف سے لڑنا ہے، اب وہ بندہ آپ کی ہی منجی ٹھوک دے، یعنی آپ کی اکابر کے بارے میں یہ کہہ دے کہ آپ کا اکابر تو مر چکا ہے، اس کی پوجا چھوڑ دو، اس کی پرستی چھوڑ دو، وہ تو دنیا سے جا چکا ہے، وہ تو وفات پا چکا ہے۔ تو کیا آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ ایسا بندہ واقعی اس بندے نے کھڑا کیا ہو؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں اگر مرزا صاحب نے عیسائیوں سے مناظرہ نہ کیے ہوتے، عیسائیوں سے مبالغے نہ کیے ہوتے، عیسائیوں کے خدا کو مردہ نہ کہا ہوتا، عیسائیوں کو دجال نہ کہا ہوتا، عیسائیوں کو ملکہ وکٹوریہ کو اسلام کی دعوت نہ دی ہوتی، عیسائیوں کو اسلام کی طرف نہ بلایا ہوتا، عیسائیوں کے ساتھ مناظرے نہ کیے ہوتے، اسلام کا دفاع نہ کیا ہوتا، اسلام کے بارے میں گندی زبان استعمال کی ہوتی، اسلام کے بارے میں ہتک آمیز الفاظ استعمال کیے ہوتے، یا بزرگ ترین ہستیوں کے بارے میں گستاخیاں کی ہوتی، پھر آپ یہ کہہ سکتے تھے نعوذ باللہ من ذالک کہ مرزا صاحب کو انگریز نے کھڑا کیے۔ جب یہ ساری باتیں ہی اس واقعے کے خلاف ہیں کہ مرزا صاحب نے اسلام کا دفاع کیا، آپ کے اپنے علماء مانتے ہیں، بعد میں مخالفت کریں وہ الگ بات ہے، کیونکہ یہ تو فطرت کا خاص ہے کہ جب کسی شخصیت کو انکار کرنا ہے تو اس کی ہر بات سے انکار کرنا ہے۔ یہ تو مولوی صاحب مانیں گے نا آپ بھی، یہ تو جو بندہ میری ویڈیو سن رہا ہے وہ اس بات سے اتفاق کرے گا کہ جس نے
کسی شخصیت سے اختلاف کرنا ہے تو وہ اس کی ہر بات سے اختلاف کرے گا. مثلا اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ میں اس کو نبی نہیں مانتا، تو نبی نہیں مانتا تو مطلب اس کی ہر بات سے انکار کرتا ہوں. اگر ایک بندہ کہتا ہے جی میں اس کو نبی مانتا ہوں، تو مطلب یہ ہے کہ اس کی ہر بات سے میں اتفاق کرتا ہوں، کیونکہ نبی مان لیا تو نبی کی ہر بات سے اتفاق، اگر نبی نہیں مانا تو نبی کی ہر بات سے انکار. تو جو انکار کرنے والے ہیں تو اس وجہ سے انکار کرتے ہیں چونکہ ہم نے نبی نہیں مانا تو اس لیے اس کی ہر بات جھوٹی ہے. یہ نہیں کہیں گے کہ نہیں جی فلاں بات بھی سچی ہے، کبھی بھی نہیں کہیں گے. تو اس لیے اصل اختلاف شخصیت کا ہے، باتوں کے اختلاف نہیں ہے، کلام کے اختلاف نہیں ہے. مثلا مرزا صاحب نے یہ بات بیان کی ہے کہ کیا خدا تعالیٰ کی زبان پر کوئی مرض لاحق ہو گیا کہ وہ اب نہیں بولتا. یہ عقیدہ بیان کیا علماء کرام کا، مولویوں کا عقیدہ بیان کیا ہے. اب یہی بات اگر کوئی دوسرا بیان کر دیتا، اگر ان کا کوئی مولوی بیان کر دیتا کہ اس خدا کو کیا ہو گیا کہ جو شروع سے بولتا تھا لیکن اس کی زبان پر بقول تمہارا نعوذ باللہ کوئی مرض لاحق ہو گئی ہے، تو کہنا تھا واہ جی واہ، مولوی صاحب نے تو بڑی پتہ کی بات بیان کر دی ہے کہ وہ خدا شروع سے تو بولتا تھا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ خاموش ہو گیا، ایسا کیوں؟ لیکن جب یہ بات مرزا صاحب نے بات بیان کی ہے اور وہ بھی ان کے بقول کہ آپ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، تو اس پر فتویٰ آ گیا. تو فرق کیا پڑا؟ شخصیت کا. اگر یہی بات کو دوسرا بیان کرتا تو واہ جی واہ، مولوی صاحب نے بڑی کمال کی، بڑی بصیرت کی بات بیان کر دی ہے. لیکن جب یہی بات مرزا صاحب نے بات بیان کی ہے، اوہو مرزا صاحب نے تو گستاخی کر دی، اللہ تعالیٰ کی شان میں نعوذ باللہ معاذ اللہ، مرزا صاحب تو گستاخی خدا ہیں، مرزا صاحب نے تو گستاخی کر دی ہے. تو جب شخصیت بدلتی ہے تو سوچ بدلتی ہے، جب سوچ بدلتی ہے تو فتوے نکلتے ہیں، جب فتوے نکلتے ہیں تو پھر بندہ دیکھتے نہیں کہ بندہ کیا کہہ رہا ہے، وہ پھر جو منہ میں آیا وہی بول دیتا ہے. وہ کوئی نہیں دیکھتا کہ شخصیت میرے لیے عزیز ہے، یہ شخصیت اگلے کے لیے عزیز ہے. وہ بس کہتا ہے جی ٹھیک ہے جی، بس مخالفت کرنی، بس انی پائی ہو، چک دو پھٹے ہارسا رگڑ دو. وہ بالکل بھی تحقیق نہیں کرتا. تو میری آپ سب سے ایک عاجزانہ درخواست ہے، ایک التماس ہے. میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ میری ویڈیو سننے کے بعد فوراً سے ایمان لے اور مرزا صاحب کی ذات پر، حالانکہ ایسا تو کوئی کرے گا بھی نہیں، ظاہر سی بات ہے ایسا تو کوئی بھی نہیں کرے گا. لیکن میں آپ کو سوچنے کا موقع ضرور دوں گا. حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی کتابوں کو باقاعدہ پڑھیں، ان کی کتابوں میں دیکھیں کہ مرزا صاحب نے کہاں پر اسلام کے خلاف بات لکھی ہے، کہاں پر اسلام کے خلاف کوئی ایسا الفاظ لکھ دیا کہ جو کہتے ہیں کہ یہ توہین آمیز الفاظ ہیں. مرزا صاحب تو بلکہ قرآن پاک کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ قرآن پاک، جو لوگ قرآن کو عزت دیں گے وہ آسمان پر عزت پائیں گے. یہ تو قرآن کے بارے میں الفاظ کہے گئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مرزا صاحب یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ جسمی یتیر علیہ کے من شوقین علا یا لئی تکانت قوت الطیرانی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف میرا جسم جو ہے وہ ایک پرندے کی طرف پرواز کر رہا ہے. کاش کہ مجھے اڑنے کی، میرے میں اڑنے کی سکت ہوتی کہ میں اڑ سکتا، کہ میں اڑ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا سکتا. اب یہ ایک عشق، یہ ایک محبت، یہ ایک عقیدت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق شخص اپنے بیان کر رہا ہے، تو اس شخص کے بارے میں یہ بندہ کہہ سکتا ہے کہ یہ نعوذ باللہ کوئی گستاخ رسول ہے. اب وہ یہ بات بیان فرماتے ہیں، فارسی کا شعر ہے، بادش خدا بیشک محمد مخمرم گر کفر ای بوجد بخدا سخت کافرم، کہ اللہ تعالیٰ کے عشق کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں مخمور ہو گیا ہوں، بالکل ڈوب گیا ہوں کہ مجھے اپنے آپ کا بھی نہیں پتا. اگر اس چیز کا نام کفر ہے تو خدا کی قسم میں سخت کافر ہوں. اب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نہیں کہہ رہا تو پھر کس چیز کا نام محبت؟ پھر کس چیز کا نام ہے عقیدت؟ پھر کس چیز کا نام ہے پیار؟ پھر کس چیز کا نام ہے عشق؟ پھر کس چیز کا نام ہے؟ خدا کے بندو، آپ نے خدا کو جواب دینا ہے، آپ نے مرنا بھی ہے. کیا خدا کو آپ کل کو یہ جواب دیں گے کہ ہمارے فلاں مفتی صاحب نے کہا تھا کہ جماعت احمدیہ سچی نہیں ہے تو اس لیے ہم نے مانی نہیں ہے؟ کیا خدا یہ نہیں کہے گا کہ میں نے تجھے قرآن نہیں دیا؟ کیا خدا یہ نہیں کہے گا کہ میں نے تمہارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجا؟ کیا خدا یہ نہیں کہے گا کہ میں نے تجھے امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں امام مہدی علیہ السلام کو بھیجا؟ انہوں نے کتابیں لکھی، اس کتابوں میں انہوں نے یہ قسم کھا کے یہ بات بیان کی کہ میں خدا کی طرف سے ہوں، اگر میں جھوٹ کہہ رہا ہوں تو خدا مجھے ہلاک کرے، خدا مجھے ہلاک کرے، خدا مجھے نیست و نابود کرے. کیا تجھ تک یہ تحریریں نہیں پہنچی؟ تو اس وقت سوائے دانت پیسنے کے، سوائے دانتوں کے نیچے انگلیاں چبانے کے کچھ بھی نہیں رہے گا. خدا کا واسطہ ہے، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے، اپنی عاقبت سنوارو، ان مولویوں کو چنگل چھوڑو، ان مولویوں کا پیچھا چھوڑو، خود قرآن و حدیث کا مطالعہ کرو، خود دیکھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امام مہدی کے بارے میں جو نشانیاں بیان کی تھیں، سب سے بڑی نشانی چاند اور سورج کا گرہن لگنا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان فرمایا کہ جب امام مہدی آئے گا تو چاند اور سورج کو گرہن لگے گا.
اب یہ بڑی مشہور و معروف روایت ہے کہ جس کا کسی کو بھی انکار نہیں، کیونکہ یہ شیعوں کی کتب میں بھی پائی جاتی ہے اور یہ سنیوں کی کتب میں بھی پائی جاتی ہے، یعنی اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں بھی یہ روایت ہے اور یہ شیعوں کی کتب میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ تو اس لیے یہ بڑی مشہور و معروف روایت ہے، اس کے بارے میں کسی کو کوئی کسی قسم کے انکار نہیں ہے۔ ہاں، جو تعصب بھرا انسان ہو وہ انکار کرے گا، لیکن اس پر بھی میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں جو انشاءاللہ میں اس ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا، کہ اللہ تعالیٰ نے گواہی دے دی کہ امام مہدی علیہ السلام آ چکے ہیں، مرزا صاحب اللہ تعالیٰ کے سچے اور برگزیدہ نبی ہیں۔ یہ اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے، میں انشاءاللہ اس کا ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا، کہ چاند اور سورج گرہن کی جو پیشگوئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جب امام مہدی آئے گا تو امام مہدی جب خدا کی طرف سے ہونے کا دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا اور میں امام مہدی ہوں، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی صداقت کے لیے چاند اور سورج کو گرہن لگائے گا۔ اب یہ چاند اور سورج کو گرہن لگانا یہ انسانی کام نہیں ہے، انسان اس کو نہیں لگا سکتا، یہ خدائی کام ہے۔ اگر مرزا صاحب خدا کی طرف سے نہیں تھے، معمور ملنا نہیں تھے، امام مہدی نہیں تھے، تو جو حدیث میں یہ ذکر تھا کہ امام مہدی کے زمانے میں چاند اور سورج کو گرہن لگے گا، تو پھر مرزا صاحب نے جب دعویٰ کیا تو دعویٰ کرنے کے بعد یہ چاند اور سورج کو گرہن لگا۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ پہلے گرہن لگا بعد میں دعویٰ کر دیجیے میں امام مہدی ہوں، ایسا بھی نہیں ہے، تاکہ آپ کے ذہن میں یہ خیال ہو کہ چونکہ چاند اور سورج گرہن لگ گیا تھا تو اس لیے بعد میں دعویٰ کر دیا کہ چونکہ حدیث میں تھا تو اس لیے میں بھی دعویٰ کر دیتا ہوں۔ لیکن دعویٰ پہلے دعویٰ کیا اور بعد میں چاند اور سورج کو گرہن لگا کے اللہ تعالیٰ نے ثبوت دے دیا، آسمان سے گواہی دے دی کہ واقعی یہ شخص جو ہے یہ میری طرف سے ہی ہے، اس کا میں خود مصدق ہوں، اس کی میں خود تصدیق کرتا ہوں کہ یہ واقعی ہی میری طرف سے ہے اور یہ سچا ہے اور اس میں کسی قسم کی دو رائے نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کی گواہی دے دے، اور اللہ تعالیٰ کی گواہی سے سچی گواہی بڑھ کر سچی گواہی کس کی ہو سکتی ہے؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ۔ تو اس لیے آپ کل کو یہ عذر پیش نہیں کر سکیں گے کہ اللہ تعالیٰ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہمارے زمانے میں تو آئی نہیں تھی، ہمارے پاس تو کوئی نشانیاں نہیں تھی، تو اس لیے ان مولویوں کو چنگل چھوڑو، اللہ تعالیٰ کے رستے پہ آؤ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین بتایا اس دین پر آؤ، تاکہ کل کو قیامت کے دن آپ خدا کے سامنے یہ شرمندہ نہ ہو کہ خدا ہم نے پہچانا نہیں ہے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کے بارے میں یہ بات بھی بیان فرمائی تھی کہ جب تم امام مہدی کو دیکھو تو تم اس کی بیعت لازمی کرو، خواہ تمہیں برف کے تودوں سے گھٹنوں کے بل گھسر کر جانا پڑے۔ یہ مستدرک للحاکم میں یہ روایت موجود ہے، خروج المہدی باب ہے اس میں یہ روایت موجود ہے، جو کہ بڑی مشہور و معروف روایت ہے، جس کا سب کو پتہ ہوگا کہ یہ روایت موجود ہے۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، میں عاجزانہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ کم از کم مرزا صاحب کی کتابوں کا مطالعہ کریں، مرزا صاحب کی آنے کا مقصد دیکھیں کہ مرزا صاحب کی آنے کا مقصد کیا تھا۔ کیا مرزا صاحب نے اپنی ذاتی مفاد کے لیے کچھ کام کیا؟ قطعی نہیں۔ کیا مرزا صاحب نے اپنی شخصیت منوانے کے لیے کچھ کام کیا؟ نہیں، بلکہ مرزا صاحب تو فرماتے ہیں کہ میں تو اس میدان سے بھاگتا تھا، میں تو اس میدان میں آنے سے کتراتا تھا، جو کہ ہر نبی، کیونکہ یہ ذمہ داری بہت بڑی ہوتی ہے، یہ اتنی بھاری ذمہ داری ہوتی ہے کہ نبی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ ذمہ داری پہاڑوں پہ ڈالی جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، پہاڑ پھٹ جائیں، کیونکہ یہ اتنی بڑی ذمہ داری کا کام ہوتا ہے، تو ہر بندہ اس سے کتراتا ہے۔ جو بندہ خدا کی راہ میں فنا فی اللہ ہوتا ہے وہ بندہ اس سے کتراتا ہے کہ میں کہیں وہ ذمہ داری نبھانے میں مجھ سے کوئی کوتاہی نہ ہو جائے۔ تو اس لیے مرزا صاحب کو کوئی شوق نہیں تھا، مرزا صاحب کو شوق تھا اسلام کی خدمت کرنے کا، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذمہ داری سونپی، پھر مرزا صاحب نے اس کو فرض سمجھ کے، اس کو اولین فرض سمجھ کے عوام الناس تک پہنچایا۔ کسی قسم کا کوئی خوف و خطر ان کو لاحق نہیں تھا کہ لوگ مجھے مار دیں گے، لوگ مجھے قتل کر دیں گے، بلکہ وہ اپنے مشن میں الحمدللہ تحدی کے ساتھ انہوں نے اپنے سارے دعوے پیش کیے اور اپنے ساری تحریرات پیش کی اور اپنے سارے دلائل پیش کیے، قرآن پاک کی عظمت و بڑائی بیان کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت بیان کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمیت کا مقام بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو لوگ اعتراضات کرتے تھے ان اعتراضات کا بڑی تفصیل سے جواب دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور امہات المومنین کے بارے میں جو اعتراضات اور جو بکواسیات کرتے تھے ان کا بڑی تفصیل کے ساتھ جواب دیا، اور جو ملحدین اسلام پر اعتراض کرتے تھے، جو طلاق پر، جو خلا پر، جو شادی پر، جو اس طرح کے مسائل جتنے بھی اسلامی مسائل ہیں ان پر جو اعتراض کرتے تھے ان کے بڑی تفصیل سے جواب دیے۔ وید والے جو تھے، یعنی کہ جو ہندو مذہب کے تھے، وہ جو اسلام پر اعتراضات کرتے تھے ان کے بڑی تفصیل سے جواب دیے۔ اگر آپ مرزا صاحب کی کتاب پڑھیں گے تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ واقعی مرزا صاحب جو ہیں وہ خدا کی طرف سے ہی ہیں، اور واقعی خدا جو ہے وہ ان کی ہمیشہ مدد کرتا رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود یہ بات بیان فرما دیا، کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ چھوڑا کہ میں اور میرے رسول ہی غالب آئیں گے۔ تو اس لیے مرزا صاحب جو تھے وہ ہمیشہ ان کے ماننے والے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متوالے، وہ ہمیشہ ہر دور میں، یعنی 120 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، ہر دور میں غالب آئے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہر دور میں ہی غالب آئیں گے، کیونکہ جس کے ساتھ خدا ہوتا ہے اس کے ساتھ سارا جگ ہوتا ہے، اور جس کے ساتھ خدا نہیں ہوتا اس کے ساتھ سارا جگ ہونے کے باوجود بھی وہ ناکام و نامراد ہوتا ہے۔ جیسے کہ مثال آپ کے سامنے ہے کہ
پوری دنیا ہی جماعت احمدیہ کے مخالف ہے، پوری دنیا، لیکن خدا تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہے ہیں، کیونکہ مرزا صاحب کو اللہ تعالیٰ نے یہ الہاماً بات بیان فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ زمین تک پہنچا دی ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 214 ممالک تک احمدیت کا جو جھنڈا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے، وہ دنیا کے کناروں تک پہنچ گئی ہے، اور باقی انشاء اللہ تعالیٰ رہتی دنیا تک انشاء اللہ تعالیٰ جماعت احمدیہ کا جو نام ہے وہ رہے گا، اور جماعت احمدیہ کو جو قیام ہے وہ انشاء اللہ تعالیٰ رہے گا۔ اس کا مقصد جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی اشاعت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے۔ میں لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ حضرت مرزا صاحب قادیانی علیہ السلام جو کہ امام مہدی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق، پیشگوئی کے مطابق، وصیت کے مطابق آپ علیہ السلام تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پہنچا کر عند اللہ معجور ہوں، تاکہ قیامت کے دن آپ شرمندہ نہ ہو۔ اب میں مرزا صاحب کے ایک اقتباس پڑھ کے اپنی ویڈیو کو ختم کرتا ہوں۔ مرزا صاحب یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ ابتلاؤں کے وقت بھی ثابت قدم رہتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ اگر خدا ہمارا ہی حامی ہوگا، اور یہ عاجز اگرچہ ایسے کامل دوستوں سے خدا تعالیٰ کا شکر کرتا ہے، لیکن باوجود یہ کہ یہ بھی ایمان ہے کہ اگرچہ ایک فرد بھی ساتھ نہ رہے اور سب چھوڑ چھاڑ کر اپنا راہ لیں، تب بھی مجھے کچھ خوف نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ خدا تعالیٰ میرے ساتھ ہے، اگر میں پیسا جاؤں اور کچلا جاؤں اور ایک ذرے سے بھی حقیر تر ہو جاؤں اور ہر ایک طرف سے ایذا اور گالی اور لعنت دیکھوں، تب بھی میں آخر فتح یاب ہوں گا۔ مجھ کو کوئی نہیں جانتا مگر وہ جو میرے ساتھ ہے، میں ہرگز ضائع نہیں ہو سکتا۔ دشمنوں کی کوششیں عبث ہیں اور حاسدوں کے منصوبے لا حاصل۔ اے نادانوں اور اندھوں، مجھ سے پہلے کون صادق ضائع ہوا جو میں ضائع ہو جاؤں گا؟ کس سچے وفادار کو خدا نے ذلت کے ساتھ ہلاک کر دیا جو مجھے ہلاک کرے گا؟ یقیناً یاد رکھو اور کان کھول کر سنو، میری روح ہلاک ہونے والی روح نہیں، اور میری سرشت میں ناکامی کا خمیر نہیں۔ مجھے وہ ہمت اور صدق بخشا گیا ہے جس کے آگے پہاڑ ہیج ہیں۔ میں کسی کے پرواہ نہیں رکھتا، میں اکیلا تھا اور اکیلے رہنے پر ناراض نہیں۔ کیا خدا مجھے چھوڑ دے گا؟ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ کیا وہ مجھے ضائع کر دے گا؟ کبھی نہیں ضائع کرے گا۔ دشمن ذلیل ہوں گے اور حاسد شرمندہ، اور خدا اپنے بندے کو ہر میدان میں فتح دے گا۔ میں اس کے ساتھ، وہ میرے ساتھ ہے۔ کوئی چیز ہماری پیوند توڑ نہیں سکتی، اور مجھے اس کی عزت اور جلال کی قسم ہے کہ مجھے دنیا اور آخرت میں اس سے زیادہ کوئی چیز بھی پیاری نہیں کہ اس کے دین کی عظمت ظاہر ہو، اس کا جلال چمکے اور اس کا بول بالا ہو۔ کسی ابتلا سے اس کے فضل کے ساتھ مجھے خوف نہیں، اگرچہ ایک ابتلا نہیں کروڑ ابتلا ہو۔ ابتلاؤں کے میدان میں اور دکھوں کے جنگل میں مجھے طاقت دی گئی ہے۔ انوار الاسلام صفحہ 21 اور 22، روحانی خزائن جلد نمبر 9 صفحہ 23۔ اب یہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، مجھے کسی بھی چیز کا خوف نہیں ہے، چاہے 1000 ابتلائیں آئیں، چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے۔ میں اللہ تعالیٰ نے جو مجھے مشن سونپا ہے، میں اس سے بالکل بھی روح گردانی نہیں کروں گا، اور میری روح ہلاک ہونے والی روح نہیں ہے، اور میری کامیابی میں ناکامی کا سرش نہیں ہے، اور میں انشاءاللہ ضرور فتح یاب ہوں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مجھے خدا تعالیٰ نے بھیجا ہے اور خدا تعالیٰ میرے ساتھ ہے۔ میں آخر میں پھر آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی جو تعلیم ہے، جو کتابیں انہوں نے لکھی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت مقام کے بارے میں، قرآن پاک کے بارے میں، قرآن پاک کی عظمت و بڑائی کے بارے میں، جو اللہ تعالیٰ کا وجود، جو اللہ تعالیٰ پر اعتراضات عوام الناس کرتے تھے، داعیہ مرتدین کرتے تھے، ان سارے اعتراضات کا رفع کیا ہے۔ آپ کو حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام جو امام مہدی ہیں، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکیدی وصیت ہے کہ ان تک میرا سلام پہنچانا، اور برف کے تودوں پر گھٹنوں کو بل جانا پڑے تو ان تک ان کی بیعت لازمی کرنا، کیونکہ وہ خدا کے خلیفہ مہدی ہوں گے۔ تو اس لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ مرزا صاحب پر ایمان لے کے اپنی عاقبت سنوارے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔